بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا ومقتا وساء سبیلا۔ ناظرین اکرام، سوشل میڈیا پہ بڑی کثیر تعداد سے عوام اس پرچے کو شیئر کر رہی ہے جو کامسٹ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بنایا، اور یہ اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی ہے جس کی کہانی آپ سب نے سن بھی لی ہے، پڑھ بھی لی ہے اور اسے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ جو استاذ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، اس میں ایک بھائی اور بہن کی کہانی بیان کرتا ہے، اور پورا وہ فحش اور تفحش سے بھرپور اس کا ایک لکھا ہوا مضمون ہے جس کو پوری سوال کی شکل دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ رائے کا اظہار مانگتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ مارک اور جولی دونوں بہن بھائی تھے، ساحل پہ گئے سیر کرنے کے لیے، اور وہاں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کی رات کو یہ یادگار بنائیں، اور پھر وہ معنی حمل ادویات کا ذکر، اور پھر دوسری تیسری فحش و تفحش جو ہم زبان پہ بھی نہیں لاتے عام عوام کے سامنے، اس کا وہ کھل کے تذکرہ کرتا ہے، اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے وہ برائی کی تو وہ رات ان کی بڑی قربت ہو گئی۔ تو آپ اس بارے کیا اظہار کرتے ہیں؟ بات حد سے آگے بڑھ چکی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم بولتے تھے اس فکر اور نظریے کے خلاف، یہ سیکولر لابی ہے اس کی دی گئی اس فکر کے خلاف کہ آزادانہ میل جول جو ہے مرد و خواتین کا یہ جائز نہیں ہے، گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا کلچر یہ بے حیائی کا کلچر ہے، یہ بے دینی کا کلچر ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ غیر لڑکا اور غیر لڑکی ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی ان کی طرف سے طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا جس کے اندر ہم جنس پرستی اس کی آواز اٹھائی گئی، اور اسے آئینی تحفظ دینے کے لیے قانون بنوانے تک کے جو مدارج ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ عوام اٹھے، علماء اٹھے، اہل منبر و محراب نے اپنی ذمہ داری ادا کی، تو انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں اور اس کے اندر ترمیم کو مانا۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ گئی بات کہ ایک بہن اور ایک بھائی کو وہ اس تصور اور خیال کی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں جو فحاشی کا ایک ایسا جہاں ہے کہ جس کا اسلام کی سرحدوں سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ اتنا مقدس رشتہ، برائی جو کرنا ہے وہ تو بدترین ہے ہی، جرم ہے ہی، گناہ ہے ہی، لیکن ایک بھائی اور بہن کے ذہن میں اس سوال نے کیا کیا خیال پیدا کر دیے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، ان سے بعض طلباء نے پوچھا کہ ہم فلاں ذاکر کی گفتگو کو سن سکتے ہیں تاکہ ہم جواب دے سکیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا نہیں سننا چاہیے، چونکہ جب وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے وہ زبان بولے گا، وہ لفظ بولے گا جو لفظ آپ نے کبھی صحابہ کے بارے سوچے ہی نہیں، تو آپ کے ذہن میں وہ لفظ آ جائیں گے اس مقدس نام کے ساتھ۔ ایک بھائی بہن کے بارے یہ سوچ سکتا ہے؟ آپ نے سوری کر لی، جی انکوائری لگ گئی، جی کیس ہو گیا، جی پکڑ لیا گیا، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جی آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، آپ بند بھی کر دیں، اس بندے کو ہمیشہ کے لیے آپ اٹھا کر کے کسی زندان میں بھی ڈال دیں، لیکن جو جرم اس نے کر لیا ہے، جو ایک مقدس خیال اور تصور اور رشتے کے بارے ذہن کے اندر جو میلا جرثومہ اس نے پھینک دیا ہے، اس کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کے بارے یہ سوچ سکتا ہے؟ جن طلباء نے یہ سوال پڑھا ہوگا اور اب جتنی دنیا اسے پڑھ رہی ہے، کیا ان کے ذہن میں آج سے پہلے کبھی ایسا خیال آیا ہوگا اسلامی معاشرے میں کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے بارے یہ سوچ سکتا ہے؟ آپ نے یعنی کس حد تک درندگی کا ثبوت دیا، حیوانگی کا ثبوت دیا، اور کس حد تک آپ نے حیوانی معاشرے کو بھی شرمندہ کر دیا، اور پھر جو ہیں آپ بڑے مطمئن ہیں اور آپ پہ جون تک نہیں رینگتی۔ میرے عزیز اور میرے بھولے عوام جو کہتے ہیں نا کہ ان کے گھر میں بہن نہیں ہے، یہ جس کے گھر میں بہن ہے اسی نے تو کیا ہے، ان کے یہاں بہن بھائی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ تھا کہ کسی کو شرم دلاتے تھے کہ کسی کی بہن کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ، تیرے گھر میں بھی بہن ہے، وہ اپنی بہن کی بات ہی کر رہا ہے، کسی دوسرے کی بہن کی بات تھوڑی کر رہا ہے، کوئی اس کو دوسرے کی بہن کی بات کرنے دے گا، اس کی زبان نہ نوچ لے گا، ایسے ذہن کو نہ وہ دماغ سے وہ نکال لے گا اپنی انگلیاں ڈال کے، ایسے بندے کو کس طرح کوئی جینے دے گا اگر کوئی کسی کی بہن کے بارے یہ مشورہ دیتا ہے؟ وہ اپنی ہی بات کر رہا ہے۔ یہ درندوں سے بڑے ہوئے، حیوانوں سے بڑے ہوئے بدترین لوگ ہیں۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اس نے ایک جرثومہ ڈال دیا ہے، یہ اس تہذیب کا دین ہے جس تہذیب کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، ننگا ہونے جا رہا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کے اندر اپنے بچوں کا خودارہ جائزہ لیں، احتساب کریں، دنیا ہی ہر چیز نہیں ہے، ڈگریوں کے اتنے بھوکے نہ بنیں کہ بہن اور بیٹی کی تمیز اٹھ جائے اور بھائی کے ذہن کے اندر یہ خیال ڈال دیا جائے
کہ انہوں نے مارک اور جولی نے رات کو یادگار بنایا. تیرا نسب نامہ پتہ نہیں کیا ہے جس نے یہ سوال دیا ہے. تو نے پتہ نہیں کتنی اس طرح کی راتیں یادگار بنائی ہوں گی. اور آج تو پاکستانی نسل کو, اس ملک کو جس کی بیس لا الہ الا اللہ ہے, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس کے آئین کے اندر نصاب کی شقوں کی تمام تر صورتحال طے ہے کہ یہ لکھا جا سکتا ہے, یہ نہیں لکھا جا سکتا, آپ اتنی حد کراس کر جاتے ہیں اور پھر آپ مطمئن رہتے ہیں. اور اگر کسی مدرسے, کسی مکتب فکر سے, کسی دینی ادارے سے ہلکی سی کوئی آواز اٹھتی ہے, آپ طوفان بدتمیزی بپا کر دیتے ہیں. جتنے طوفان آج تک فحاشی کے حوالہ سے بپا ہوئے پاکستان میں, یہ سب سے بڑا طوفان ہے جو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میاں نجار بھی چھیدے گئے ساتھ, نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے, جو خاموش رہیں گے چھیدے جائیں گے, چھیلے جائیں گے. اللہ آواز اٹھانے کی توفیق دے. اور قرآن مجید نے تو فحش و تفحش کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. اور آپ گھر کے اندر داخل ہو کر کے, حرمت والے رشتے میں داخل ہو کر کے, بہن اور بھائی کے پاک رشتے کے درمیان ایک وائرس چھوڑ کر کے آپ کتنی سوری کر لیں گے, آپ کتنی معذرت کر لیں گے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس تہذیب سے ہمیں جان چھڑانی ہے. اور وہ شعر ٹھیک ہے کہ اس حرام زادی کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر, تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. یہ اب ضرورت ہے اس تہذیب پہ تھپڑ رسید کرنے کی, اور اس تہذیب کو اس وقت نوچنے اور کریدنے کی, اور لوگوں کے سامنے حقائق رکھنے کی, اور لوگوں کو بتلانے کی, آگاہ کرنے کی. یہ سسٹم اب تمہارے مقدس رشتوں کو نوچنے پہ اتر آیا, تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گیا. یہ بہن اور بھائی کے احترام کا جنازہ نکالنے کی پوری تیاری کر چکا ہے. یہ پینٹ شرٹیں پہنے ہوئے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو تمہیں نظر آتے ہیں نا, یہ بھوکے بھیڑیے ہیں. اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہ اس حد تک چلے گئے ہیں. آئیے ملیے اور کچھ سوچیے اور بیٹھیے, غور کیجیے, اور اپنے بچے اور اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے, ان کی عزت اور ان کے احترام کے لیے ایسی درسگاہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. دین سے جڑ جائیے جو آپ کی سراسر عزت ہی عزت ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.